معمول کے مطابق 1.25 سپارے کی تلاوت کی گئی۔ پورا سورہ انعام مکمل آپ کے سامنے پڑھا گیا، اور انعام عربی زبان میں چوپائے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور چوپایا چونکہ یہ لفظ قرآن اس سورہ میں مذکور ہے، کچھ علماء کہتے ہیں اسی لیے اس سورہ کا نام انعام رکھا گیا۔ لیکن چوپائے کی اہمیت تھی خاص طور سے اونٹ اور بکریوں وغیرہ کی عرب کے اس معاشرے میں جہاں کوئی پیڑ پودے سبزیاں کھیتی باڑی نہیں ہوا کرتی، خاص طور سے مکہ میں مکہ والے فلی ڈپینڈ تھے اونٹ کے اوپر، تو یہ ان کے لیے سواری کا ذریعہ بھی ہوا کرتے، اسی طرح گوشت غذا بھی اس سے حاصل کرتے، دودھ بھی حاصل کرتے۔ تو انعام یعنی ان چوپایوں کی جو حیثیت تھی، اسی لیے خاص طور سے اس سورہ کے اندر ان مضامین کا تذکرہ آیا ہے، جو یا کہہ دیجئے ان انعامات کا تذکرہ ہے جو اللہ نے مکہ والوں کے اوپر کیے تھے۔ اور پوری سورت کو پڑھیے گا تو جاہلی معاشرے کی تصویر بیان کرتی نظر آتی ہے یہ سورت، کہ اس زمانے میں انہوں نے کیسی کیسی چیزیں اللہ کے علاوہ کن کن چیزوں کو اپنا معبود بنا رکھا تھا۔ حالت تو یہ ہوتی تھی کہ سفر میں نکلتے ستو لے کر، اور ان کے پاس کوئی معبود نہیں ہوتا پتھر کا یا کسی بھی چیز کا، تو اس ستو کی مورت بنا لیتے اور اس کو پوجتے تھے سفر میں، اور جب بھوک لگتی کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ہوتی تو اس مورت کو پھر توڑ کے پانی میں بھگو کر کھا لیا کرتا۔ یعنی ایسی حالت اللہ نے لکھی۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ۔ کھیتیاں ہوتی تو کھیتی کو کئی حصوں میں بانٹ دیتے، کہتے کہ یہ اللہ کا حصہ ہے، یہ ہم لوگ کھائیں گے، اور یہ ان کے معبودوں کا حصہ ہے۔ کھیت سے اناج دانے صحیح طریقے سے نہیں اگے تو اللہ کے حصے کو مائنس کر دیتے، کہتے اللہ کا حصہ گیا، لیکن اپنے معبودوں کے حصے کو نہیں مائنس کرتے، اس کے حصے کو برقرار رکھتے۔ تو اللہ نے ان کی سوچ پر نفی کی۔ پوری صورت عقیدہ توحید کو گویا ہمارے دلوں کے اندر بساتی، اور اسی صورت کے اندر وہ 10 نصیحتیں ہیں یا وصیتیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی ہے، اور یہ وہ وصیتیں ہیں جو سابقہ امت کے اندر بھی تھی۔ چنانچہ آخری صورت کے اندر اللہ نے کہا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اللہ کی سب سے پہلی وصیت، اور وصیت کہا جاتا ہے عربی زبان میں اس حکم کو جو سختی کے ساتھ جاری کیا گیا، جس کو فالو کرنا ہے۔ تو وصیت اسی لیے کہتے ہیں وصیت لکھ کے جاؤ، تاکہ کوئی شخص ایک رات نہ گزارے لیکن اس کی وصیت لکھی ہوئی ہونی چاہیے اس کے پاس۔ کتنے لوگ ہم میں سے ہیں جو وصیت نہ لکھ چکے ہیں؟ وصیت لکھنے سے موت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ یعنی ہم نے تو سوچ رکھا ہے کہ 60-70 سال اور موقع ملے تو اور جیئیں، تو ابھی وصیت لکھنے کا موقع نہیں۔ یہی ہے، میرا ایک ساتھی تھا سوڈان کا اور میرے ہی عمر کا، انس، روڈ ایکسیڈنٹ میں عمرہ کرنے جا رہا تھا، اس کی وفات ہوئی، اور اس شخص کی جو وصیت دوستوں نے شیئر کی تو پڑھ کر رونا آ گیا کہ انسان کتنا اللہ سے قریب تھا۔ تو آج بھی ایسے لوگ ہیں جو الحمدللہ جوانی میں بھی اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ کب اللہ کی طرف سے فرشتہ اجل آ جائے اور روح قبض کر کے لے جائے، بہت سی خواہشیں ادھوری رہ جائیں گی۔ تو جو آپ کہنا چاہتے ہیں، جو آپ وصیت کرنا چاہتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے، وہ آپ کے پاس ریٹن صورت میں لکھی ہونی چاہیے۔ کہہ دیجیے گھر کے خاص لوگوں کے لیے ہماری وصیت ہے، اور ہر کچھ عرصے کے بعد اس کا جائزہ لیجیے، اس میں ایڈٹ کر سکتے ہیں، کچھ تبدیلی ہو سکتی ہے، حالات کے لحاظ سے کچھ تبدیلی ہوتی رہنی چاہیے۔ یہ وصیت آپ کو قیامت کی یاد دلائے گی، موت کی یاد دلائے گی، دنیا کے اندر دھوکے میں نہ رہیں، اس بات کی یاد دہانی کرائیں۔ تو کوشش کیجیے کہ آپ کی اپنی وصیت لکھی ہوئی صورت، اللہ نے وصیت کی ہے، اور وصیت اللہ کی طرف سے آرڈر ہے۔ پہلا حکم اللہ نے کہا کہ لا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور شرک کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ غیر اللہ کو اللہ کے برابر کر دینا۔ یہ چیز اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، جس نے اپنی نعمتوں کا اتمام کیا، جو ہر لمحہ ہر سانس پر انسان کے لیے ساری آسائشیں
فراہم کرتا رہتا ہے، اس کی ذات کو بھلا کر انسان کبھی مٹی کو، کبھی ستو کو، کبھی پتھر کو، کبھی لکڑی کو اپنا معبود بنا لے، یہ اس کی بے وقوفی کی اعلیٰ دلیل ہو۔ تو پہلا حکم تھا کہ شرک نہ کریں۔ دوسرا حکم، اور یہ ہمیشہ دیکھیے گا قرآن کا اسٹائل ہے، وبالوالدین احسانا، وہ ذات جو اس دنیا میں آپ کے آنے کا سبب ہے آپ کے والدین۔ قرآن کا یہ حکم دیکھ لیجیے ہر جگہ کہ والدین کو نہیں بھلایا جائے۔ حقوق العباد میں بندوں کے حقوق میں سب سے پہلا ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ماں باپ کے حقوق کو رکھتا ہے، ان کی عظمت کا خیال کرنے کو کہتا ہے۔ ماں کے حقوق کی طرف رہنمائی کی گئی تو کہا کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ تیسرا حکم یا وصیت اللہ کی جانب سے تھا کہ اپنے بچوں کو فقر و فاقہ کے خوف سے مت مارو۔ پہلے مار دیا کرتے تھے کہ اپنے کھانے کو ہے نہیں، بچوں کو کیا کھلائیں، اور آج بھی ماڈرن لوگ مارتے ہیں بیٹیوں کو ابارشن کے نام پہ۔ کہاں سے جہیز دیں گے؟ جہیز کی فکر تم کیوں کرتے ہو؟ جو اللہ اس کو لے کر آیا ہے وہ اس کے لیے سارے انتظامات کر دیں۔ یہ جہیز جیسی فرسودہ روایات کی وجہ سے بہت سارے لوگ اپنی بچیوں کو مار ڈالتے ہیں۔ چوتھی چیز اللہ نے کہا فواحش، کوئی بھی برائی چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، برائیوں کی ہر قسم سے دور رہو، یہ چوتھی نصیحت۔ پانچویں نصیحت کہا کسی کو ناحق مت مارو۔ چھٹی نصیحت کہا کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، اگر جاتے ہو تو اچھی نیت سے اس کی اصلاح کرو۔ اور ساتویں نصیحت کہا ناپ تول، اگر دکاندار ہو تو ناپ تول میں پورا نہ ہو۔ اور آٹھویں نصیحت کہا کہ اللہ کے وعدے کو پورا کرو، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اور آخری نصیحت تھی یہ وصیت کا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرتے رہو، الگ الگ راہوں کی پیروی مت کرو ورنہ گمراہ ہو جاؤ۔ یہ اللہ کے وصایت ہیں، نصائح تھے جس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور اسی آیت کی طرف اشارہ کیا ہے آخری آیت کے اندر بھی اللہ نے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری عبادت، میرا جینا اور مرنا اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو تمام جہان کا رب ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے۔ یہ پیغام ہونا چاہیے۔ امت کی طاقت کے کمزور ہونے کا بنیادی سبب یہ ہے کہ امت نے توحید میں گڑبڑ کر دی۔ اللہ کو ایک ماننے میں سب سے زیادہ ہمارے یہاں فساد پیدا ہو، اور شرک کی ایسی ایسی صورتیں ہیں، حالانکہ شرک کے اوپر قرآن کے مضامین کو پڑھ جائیے تو دیکھ جائیے کہ اس شخص کی کیا حالت ہے اللہ کی نظر میں۔ اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ جو مشرک ہوتا ہے وہ اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھنے والا ہوتا ہے، پہلی برائی اس کی۔ دوسری برائی اللہ نے کہا ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، جو مشرک ہوتا ہے وہ دور کا گمراہ ہوتا ہے۔ تیسری برائی کہی کہا من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، جو مشرک ہوتا ہے اللہ نے اس کو جنت حرام کر دیا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ اور چوتھی برائی اللہ نے اس کی ذکر کی شرک کی، کہا من یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الريح في مکان صحیح، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا ہو تو پرندے اسے اچک لے یا ہوا دور دراز مقام پر لے جا کر پھینک دے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں۔ سب سے زیادہ ڈر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک کا اپنی امت پر کھاتے تھے۔ اللہ کے صحابہ نے کہا اللہ کے نبی الحمدللہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک اخفی فیکم من دبیب النمل، چیونٹی کے رینگنے سے بھی زیادہ شرک تمہارے اندر چھپا ہوا ہے۔ یقوم الرجل، انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، فیزین صلاتہ لما یرى من نظر الرجل الیہ، دیکھتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں تو بڑی خوش و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تنہائی میں جیسے تیسے مارتا ہے۔ تو اس کا مطلب اگر آپ ایسے کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ شرک خفی میں پڑ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے نبی کیسے بچیں گے تب؟ تو اللہ کے نبی نے ان کو ایک دعا سکھائی، کہا کہ قل اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک فیما اعلم، اے اللہ میں جو چیزیں جانتا ہوں اس میں تیرے ساتھ شریک کہہ رہا ہوں تجھے، میں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اگر نادانی میں کہیں شرک میں پڑ جاؤں تو اس سے بخشش چاہتا ہوں۔ یہ دعا حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ کے نبی نے سکھائی۔ اس لیے اپنی زندگی کا عنوان رکھیے کہ آپ کی پوری زندگی
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما بردار ہو کے رہ جائے، جیسے کہ کہا گیا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجیے کہ میری نماز، میری عبادت، میرا جینا اور مرنا صرف اللہ کے لیے۔ یہ زندگی کا عنوان ہے، یہی زندگی کا مقصد ہے۔ اس دنیا کے اندر بہت ساری سرگرمیاں ہم انجام دیتے ہیں، لیکن جب آپ موت کے قریب ایک انسان جاتا ہے نا تو اس کے سامنے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ ایک طرح سے ایک بلندی پہ کھڑا ہوتا ہے، اپنی پوری زندگی کی فلم وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا، اور اس کی مثال اللہ نے دی ہے کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ جب قیامت کو لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ وہ تو ایک شام اس دنیا میں ٹھہرے یا ایک صبح ہے۔ یہی ہماری زندگی کی حقیقت ہے، جس کے لیے آپ نے اپنی جوانی کو، اپنی عمر کے اکثر حصے کو ضائع کر دیا ہے۔ اللہ سے غافل ہے، حقوق پر ڈاکہ ڈالے جاتے ہیں، نہ جانے کتنی کتنی طرح کی عداوتیں لوگ پالتے ہیں، اس دنیا کے لیے پالتے ہو۔ جو دنیا تم کما رہے ہو اپنی اولاد کے لیے چھوڑ جاؤ گے، جو چند دن تمہارے اوپر آنسو بہائیں گے پھر تمہیں بھول جائیں گے۔ اچھی اولاد ہوگی تو یاد رکھیں گے۔ تو اسی لیے اپنی زندگی کا مقصد اور عنوان اللہ کی رضا اور خوشنودی کو بنائیے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو گئی، اللہ کی رضامندی حاصل ہو گئی تو دنیا کی سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑی کامیابی، اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضامندی کے کاموں کی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔